بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ رب العالمین نے اس عظیم الشان کائنات کو اور اس میں تمام مخلوقات کو انسانوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور انسانوں کے لیے آسمان و زمین و ما فیہا تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے، اور انسانوں کو اور جنوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا فرمایا ہے، اپنی عبادت کے لیے، اپنے احکامات بجا لانے کے لیے، جن چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے ان پر عمل کرنے کے لیے، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکنے کے لیے۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں۔ ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد، گول، اور ایک ہوتا ہے کہ ہماری روزمرہ ضروریات۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنا ہے۔ عبادت کے اندر ہر وہ قول اور فعل شامل ہے، ہر قول فعل جو ہمارے رب کو ہم سے راضی کر دے۔ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من القول والفعل، چاہے وہ ہماری زبان سے نکلنے والا کوئی لفظ ہو، چاہے وہ ہمارے اعضاء سے ادا ہونے والا کوئی عمل ہو۔ تو اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ کی عبادت اپنی مرضی سے نہیں کی جا سکتی، اس عبادت کو سیکھنا پڑتا ہے کہ وہ کیا کریں گے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائیں گے اور اللہ رب العالمین اس عبادت کو ہم سے قبول فرما لیں گے۔ انسان چونکہ مخلوق ہے، ناقص ہے، جس طرح انسان دنیا میں خود آیا نہیں، اس نے اپنے آپ کو خود پیدا نہیں کیا، تو انسان اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتا ہے، یہ بھی انسان خود بخود معلوم نہیں کر سکتا۔ یہ وہی بتائے گا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ جس نے پیدا کیا ہے وہ بتائے گا کہ میں نے کیوں پیدا کیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ پھر یہ بھی بتائے گا کہ عبادت کیسے کرنی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے طریقہ کار ایجاد کر کے اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے غار حرا میں جایا کرتے تھے، اور کئی راتوں کا زیادہ راہ لے کر جاتے تھے، اور اسی تگ و دو اور اسی کوشش میں ہر وقت لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے پتہ لگ جائے کہ اللہ رب العالمین کیسے راضی ہوں گے، وہ کیا طریقہ کار ہے کہ جو اپنایا جائے اور ہم سے ہمارے رب کو راضی کر دے۔ پتہ نہیں لگتا تھا۔ آپ کئی راتوں کے لیے زیادہ راہ لے جاتے، کئی راتیں غار حرا میں ٹھہرتے، جب زیادہ راہ ختم ہو جاتا واپس آ جاتے۔ یعنی جب آپ کو اللہ نے نبوت کا تاج پہنایا ہے، اس سے متصل پہلے آپ کی یہ روٹین تھی۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان، اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہمارا احسان ہے کہ ہم نے آپ پر وحی نازل کر دی۔ وحی نازل ہونے سے پہلے آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس وحی کو نور بنایا ہے، نور بنا کر آپ پر نازل کیا ہے۔ نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اس نور کے ذریعے ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے ہم چاہتے ہیں۔ تو
تو اللہ کو کیسے راضی کیا جائے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا. یا اللہ بتائے گا یا اللہ کی طرف سے وہی ہوگی جس پر وہ نبی یا رسول بتائے گا, وہ اللہ کا بتانا ہی ہے, کیونکہ نبی اور رسول کی بات اپنی بات نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ میں اپنا احسان عظیم ذکر فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اللہ نے آپ کو رستے کا متلاشی پایا تو اللہ نے آپ کو رستہ دکھا دیا. کیسے؟ وحی کر کے. آپ چاہتے تھے کہ پتہ لگے کیسے عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا جائے, اللہ نے وحی نازل کر کے بتا دیا کہ ایسے عبادت کر کے اللہ کو راضی کیا جائے. اللہ نے ہدایت دے دی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. اللہ نے فقیر پایا, محتاج پایا تو اللہ نے غنی کر دیا. سارے احسانات تو اللہ کے ہیں, اور سب سے بڑا احسان یہ ہدایت کا احسان ہے. تو ہم نے کیسے عبادت کرنی ہے, یہ ہمارا زندگی کا مقصد ہے عبادت کرنا. یہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادت کرنی ہے, اور یہ عبادت کا طریقہ سیکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. نماز ہم پر فرض ہے, تو جتنا ضروری نماز پڑھنا ہے اتنا ہی ضروری نماز سیکھنا ہے. قرآن و سنت کی نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء کرام یہ ایک قاعدہ بیان کرتے ہیں, ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب, کہ جو چیزیں فرض ہیں, واجب ہیں, جن چیزوں کے بغیر فرض واجب ادا نہیں ہو سکتا وہ چیزیں بھی فرض اور واجب ہیں. تو جو چیزیں اللہ نے ہم پر فرض کی ہیں ان میں سے ایک عظیم الشان رکن حج ہے. ہم حج کے مہینوں سے گزر رہے ہیں. آج 17 ذی القعدہ ہے, تو یہ حج کے مہینے ہیں جو شوال سے, یکم شوال سے شروع ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ حج کے مخصوص مہینے ہیں. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے معلوم ہیں, اور وہ کیا ہیں وہ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتے ہیں. یکم شوال سے شروع ہو کر 10 ذی الحجہ تک حج کے مہینے ہیں جن کے اندر حج کے اعمال ہوتے ہیں. اور ان میں سے جو ذی القعدہ کا مہینہ ہے, ذو الحجہ کا مہینہ, شروع کے 10 دن یہ تو حج کے مہینوں میں شامل ہیں. لیکن ویسے اگر ہم دیکھیں تو حرمت والے مہینے بھی ذو القعدہ, ذو الحجہ اور محرم, ہم حج کے مہینوں میں بھی موجود ہیں اور ہم حرمت والے مہینوں میں بھی موجود ہیں. ہم پر تو اللہ کی بڑی نعمت ہے, بڑا احسان ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم پر حج فرض ہے. اگر حج ادا نہ کیا جائے, یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے, اگر استطاعت کے باوجود حج ادا نہ کیا جائے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ شخص یہودی ہو کر مرتا ہے, عیسائی ہو کر مرتا ہے, والعیاذ باللہ. جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اس کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. جو آیت کریمہ اپنے خطبہ کے شروع میں نے تلاوت کی ہے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے, ہر اس شخص کے لیے جو بیت اللہ کی طرف رستے کی استطاعت رکھتا ہے, جو بیت اللہ جا سکتا ہے. اس کے لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیت اللہ جانا ضروری ہے, حج کرنا ضروری ہے. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ, اور جو کفر کرے گا تو اللہ رب العالمین تو تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے. آیت کے شروع میں فرمایا کہ اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے, اور آیت کے آخری حصے میں فرمایا جو کفر کرے. یہ نہیں فرمایا جو حج نہ کرے, مراد یہی ہے جو حج نہ کرے, لیکن حج نہ کرے کا لفظ نہیں بولا, ومن کفر کا لفظ بولا ہے, جس سے پتہ لگتا ہے حج نہ کرنا استطاعت کے باوجود کفر ہے, والعیاذ باللہ. اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے حج کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5, اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے, اور ان 5 چیزوں میں آپ کو پتہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا سب سے پہلے, پھر نماز,
زکوٰۃ، روزہ اور حج، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ تو اسلام کے پلرز میں سے ایک پلر ہے، اس کے بغیر اسلام کی عمارت ہی قائم نہیں ہوتی۔ بندہ اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہلوائے؟ تو جس طرح حج کرنا ضروری ہے، اسی طرح حج کا طریقہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اگر حج کا طریقہ نہیں پتہ ہوگا تو حج کیسے کیا جائے گا؟ تو حج کا طریقہ سیکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا حج کرنا ضروری ہے۔ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب۔ اگر حج کا طریقہ سیکھے بغیر نہیں کیا جا سکتا اور نہیں کیا جا سکتا تو حج کا طریقہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اللہ کے انبیاء کرام علیہم السلام بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ جیسے میں نے آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال رکھی۔ آپ حیران و پریشان تھے کہ مجھے پتہ لگے کیسے میں اللہ کو راضی کروں۔ اللہ نے بتا دیا۔ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل علیہم السلام نے اللہ کے حکم سے بیت اللہ کی تعمیر نو کی، تو بیت اللہ کی تعمیر نو کرنا کتنا بڑا کام ہے، اور کرنے والا کون ہے؟ جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ذبیح اللہ سیدنا اسماعیل علیہم السلام۔ اور بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں اور کیا دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، کہ اے اللہ ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بھی سکھا دے۔ تو یہ عبادت کو سیکھنا اور عبادت کا طریقہ سیکھنا یہ نبیوں کے نزدیک سب سے ضروری تھا، اور اللہ سے دعائیں کرتے تھے نبی کہ اے اللہ تعالی ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا دے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، آپ نے ایک ہی حج فرمایا ہے، 9 ہجری کو حج فرض ہوا، 10 ہجری کو آپ نے حج فرمایا ہے۔ جب آپ نے حج شروع کیا ہے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ سعادت حاصل ہوئی، انہوں نے آپ کے ساتھ حج کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پر فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور صحابہ کرام نے حق ادا کیا ہے، صحابہ کرام نے حج کے طریقے سیکھے ہیں اور امت کو سکھائے ہیں۔ یہ حق ہے صحابہ کرام کا امت پر، جو امت پوری مل کر ادا نہیں کر سکتی۔ صحابہ کرام کو دین سے الگ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک ہی صحابی کی لمبی حدیث ہے، تقریباً 2.5 صفحات پر مشتمل، صحیح مسلم میں، دیگر کتابوں میں وہ تفصیل سے مدینہ سے شروع کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حج کیا اور کیسے واپس تشریف لائے، ایک ایک چیز بیان فرماتے جاتے ہیں۔ دیگر صحابہ کرام نے بھی ایک ایک چیز بیان کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یا ایھا الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا، اے لوگو اللہ نے تمہارے اوپر حج فرض کر دیا ہے، اب حج کیا کرو۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا، عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سال میں 1 دفعہ حج کرنا ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا اس سوال کو، فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال 1 دفعہ حج کرنا ضروری ہو جاتا اور تم کر نہ سکتے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے سال میں 1 دفعہ حج فرض نہیں کیا تو تمہیں اس قسم کے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو حج زندگی میں 1 دفعہ کم از کم کرنا ضروری ہے۔ جو 1 دفعہ حج کر لے اس کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ نفلی حج کرے، نفلی عمرے کرے، اس کی اپنی فضیلت ہے۔ کوئی بندہ 1 دفعہ حج کر لے، جو فرض حج ہے، جو حج اسلام ہے، اگر وہ کر لے تو یہ نہیں کہ اب وہ فارغ ہو کے بیٹھ جائے جی میں نے تو اپنا فرض ادا کر لیا، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو زیادہ سے زیادہ حج عمرہ کیا کرو، ادیم الحج والعمرہ، اے لوگو حج عمرہ زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ اللہ کی قسم یہ بار بار حج عمرہ کرنا یہ تم سے فقر کو اور تم سے گندگی کو ایسے دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔
صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ تو حج عمرہ کیا کرو، فرض حج کرنے کے بعد بھی، عمرہ کرنے کے بعد بھی بار بار حج عمرہ کرنا چاہیے۔ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ حج کی کیا شرائط ہیں؟ حج کی 5 شرائط علماء کرام رحمہم اللہ نے بیان کی ہیں کتاب و سنت کا مطالعہ کر کے، جس میں پہلی شرط حج کی، حج کرنے سے پہلے اسلام لانا ضروری ہے۔ وہ تو ہر نیک کام کرنے سے پہلے اس مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مسلمان ہوئے بغیر کوئی نیک عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہی نہیں ہے۔ یہ بنیادی شرط ہے کسی بھی نیک عمل کی، کیونکہ کافر شخص کوئی بھی عمل کرے، کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف۔ کافر لوگوں کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے راکھ، اور وہ بھی کس دن؟ جس دن شدید آندھی چل رہی ہو، شدید آندھی کا دن ہو اور راکھ پڑی ہو، تو وہ راکھ کیسے ٹھہر سکے گی آندھی کے سامنے؟ کبھی بھی نہیں ٹھہر سکے گی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہی مثال کفار کے ظاہری طور پر نیک اعمال کی ہے۔ اگر کافر نیک عمل کر لے کہ اگر قیامت قائم ہوئی، پہلی بات ہے کہ کافر کو یقین ہی نہیں ہوتا قیامت کے ہونے نہ ہونے کا۔ اگر وہ کہتا ہے قیامت ہوئی تو مجھے میرا یہ نیک عمل فائدہ دے گا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، لا يقدرون على شيء مما كسبوا، انہوں نے اگر کوئی ظاہراً نیک عمل کیا بھی ہے تو ان کو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ اڑتی ہوئی راکھ کے مانند ہے۔ دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا اعمالہم کسراب، کافروں کے اعمال سراب کی طرح ہیں۔ صحرا کے اندر آپ دیکھتے ہیں دور سے آپ کو پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو کافر اگر آخرت ہوئی تو میرا شاید یہ صدقہ مجھے فائدہ دے دے، میرا یہ نیک عمل مجھے فائدہ دے دے، کافر کا کوئی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا، اس کے لیے سراب کی طرح ہے۔ حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا، قیامت کے دن جب اسے ضرورت ہوگی نیک اعمال کی تو وہ وہاں کوئی نیک عمل پائے گا ہی نہیں۔ ایک بہت نیک شخص، ایک بہت ظاہراً نیکی کرنے والا شخص تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان سے پہلے، جس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے زمانہ نہیں پایا تو وہ اسلام نہیں لایا، وہ اپنے وہی مشرکین مکہ کا جو مذہب تھا، جو غلط سلط دین انہوں نے اپنایا ہوا تھا، اسی پر وہ قائم دائم تھا۔ تو اس کے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا بہت بڑا، تو اب وہ کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو کھانے کھلاتا تھا، بہت لوگوں کا تعاون کرتا تھا، یتیموں کی کفالت کرتا تھا اور ظاہراً بڑے نیک کام کرتا تھا۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، عبداللہ بن جدعان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ وہ کتنا لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا، کتنا لوگوں کا تعاون کیا کرتا تھا، تو کیا اس کی یہ نیکی اسے کوئی فائدہ دے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا ہرگز نہیں۔ وہ تو ایمان ہی نہیں لایا تھا، اس نے تو کبھی اللہ سے یہ دعا ہی نہیں کی رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ اس نے تو اللہ سے کبھی گناہوں کی معافی نہیں مانگی۔ ایمان لائے بغیر، گناہوں کی معافی مانگے بغیر اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کسی بھی نیک عمل کی بنیادی شرط اسلام لانا اور اس کے اندر اخلاص کا ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے، ورنہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ مشرکین مکہ حج کرتے تھے، اس حج کا کوئی فائدہ نہیں تھا ان کو، انہوں نے اس کے اندر تبدیلیاں بھی کر رکھی تھی۔ اسی طرح اگر پاگل شخص، کوئی شخص پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر حج فرض نہیں ہے۔ جب تک کسی شخص کے ساتھ اس کی عقل سلامت نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ بچے پر حج فرض نہیں ہے، بچے بچی پر۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح حدیث مبارکہ میں، آپ نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، رفع القلم عن ثلاث، 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیے ہے، 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، عن النائم حتی یستیقظ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، سونے والا جب تک وہ جاگتا نہیں ہے، بچہ جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا، اور پاگل شخص، مجنون شخص جب تک اسے افاقہ نہیں ہوتا، جب تک اس کی عقل واپس نہیں لوٹ آتی۔ تو مجنون شخص پر حج ضروری نہیں ہے، بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ جیسے ہی مجنون کی دیوانگی ختم ہوگی اور اس کے پاس استطاعت ہوگی تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، جیسے ہی بچہ بالغ ہوگا اور اس کے پاس استطاعت ہوگی تو حج ضروری ہو جائے گا۔ چوتھی شرط، آزاد ہونا۔ غلام شخص وہ ویسے ہی پابند ہے اپنے آقا کا، تو حج کے لیے آزادی ضروری ہے، آزاد شخص پر حج فرض ہے۔ اور 5ویں شرط جو مشہور شرط ہے وہ ہے استطاعت کا ہونا، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر حج کرنا ضروری ہے بیت اللہ کا، بشرطے کہ وہ بیت اللہ کی طرف رستے کی استطاعت رکھتا ہو، بیت اللہ جانے کی استطاعت رکھتا ہو۔ استطاعت میں کیا چیز آ جاتی ہے؟ استطاعت میں ایک تو سواری چاہیے، لمبا سفر ہوتا ہے تو سواری ہو تو پھر ایک بندہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ جا سکتا ہے، اور نمبر 2 کہ اس کے پاس خرچہ ہو، زیادہ راہ موجود ہو، اپنا خرچہ بھی ہو کہ وہ خود بھی رستے میں سفر کے درمیان اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام ہو، اپنی سواری کے کھانے پینے کا انتظام ہو، اور اپنے گھر والے اگر اس کے پیچھے رہ جائیں گے تو وہ گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کر کے جائیں۔ تو سواری ہو اور زیادہ راہ ہو۔ ایک حدیث مبارکہ میں اگرچہ اس میں کچھ ضعف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ یا رسول اللہ مس سبیل، سبیل کیا ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا، حج کے لیے رستہ، استطاعت رستے کی کیا مراد ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، زیادہ راہ اور سواری۔ زیادہ راہ ہونا ضروری ہے، یہ نہیں سواری ہے کہ نہیں اللہ توکل نکل کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ راہ ہے کہ نہیں بھی اللہ کے مہمان ہیں کسی سے مانگ تانگ کے کھا لیں گے۔ یمن کے لوگ اس طرح کرتے تھے، بڑی نیکی سمجھتے تھے اس کو، رقم ہوتی بھی تھی تو گھر چھوڑ کے چلے جاتے تھے، ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، ہم لوگوں سے مانگ تانگ کر کھا لیں گے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ اے لوگوں زیادہ راہ لیا کرو، بہترین زیادہ راہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے ساتھ جو زیادہ راہ ہے رستے کے لیے خرچ ساتھ لے کر چلو، انسان کو اپنی تدبیر پوری کرنی چاہیے، پھر اللہ پہ توکل کرنا چاہیے۔ تو استطاعت ہونا ضروری ہے، مالی استطاعت اور جسمانی استطاعت بھی۔ یہ نہیں کہ مالی استطاعت موجود ہے لیکن انسان کے پاس جب مالی استطاعت ہوئی تو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ اب وہ جسمانی طور پر جانے کے قابل نہیں ہے۔ نہیں، جسمانی استطاعت بھی ضروری ہے۔ اگر جسمانی استطاعت نہیں ہے تو پھر کیا کرے؟ مالی استطاعت موجود ہے تو پھر اسے کسی کو، اگر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ایسی بیماری ہے کہ ٹھیک ہونے کا امکان نہیں ہے، یا اتنا بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپے کے بعد تو اب جوانی نہیں آنی، تو پھر کسی کو حج کروا دے، حج بدل کروا دے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاتون نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے، مالی استطاعت پوری ہو چکی ہے، حج فرض ہو گیا ہے، لیکن میرا باپ اب اتنا بوڑھا ہو گیا کہ سواری کے قابل نہیں ہے، اب وہ سواری پر بیٹھ نہیں سکتا، ٹک کر بیٹھ نہیں سکتا، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے۔
تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم حجی عنہ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا ہاں تم اپنے باپ کی طرف سے حج کرو. تو اس سے پتہ لگا کہ جو جسمانی طور پر حج کرنے کے قابل نہیں رہا، مالی استطاعت اب پوری ہوئی ہے، تو پھر وہ کسی کو حج کروا دے، حج بدل کروا دے. لیکن حج بدل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بندہ حج بدل کرے گا اس نے پہلے اپنا حج اسلام کیا ہو. اگر اس نے اپنا حج نہیں کیا تو پھر وہ کسی کی طرف سے حج بدل بھی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، حج فرما رہے ہیں، تو رستے میں آپ سنتے ہیں ایک شخص کو میقات پر وہ نیت کرتا ہے اللہم لبیک حجا عن شبرما، اے اللہ شبرما کی طرف سے قبول کر لے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شبرما کون ہے جس کی طرف سے تم حج کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک ساتھی ہے تو اس نے مجھے حج بدل کا کہا ہے. تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا حج کیا ہے؟ عرض کرنے لگا نہیں میں نے اپنا حج نہیں کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اپنا حج کرو پھر شبرما کی طرف سے حج کرنا. تو حج بدل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان نے اپنا حج کیا ہو، اپنے فرض سے وہ فارغ ہو گیا ہو. اپنے فرض سے ہی فارغ نہیں ہے اور دوسرے کا وہ حج کر رہا ہے. ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ حج کرنے کے لیے بالغ ہونا ضروری ہے. اگر ماں باپ بچے کو لے جائیں اپنے ساتھ تو کیا بچے کے حج کرنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ میں بتا چکا ہوں کہ بچے کا حج اسلام نہیں ہوتا، لیکن اگر ماں باپ ساتھ لے جائیں بچہ یا بچی کو تو بچہ یا بچی اگر حج کریں گے عمرہ کریں گے تو اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا. صحیح حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ ایک عورت کے پاس اس کا بچہ موجود تھا تو اس عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول کیا یہ بچہ حج کر سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا نعم ولکی اجر، ہاں یہ بچہ حج کر سکتا ہے، اجر تجھے ملے گا اس کا، کیونکہ ساری محنت تو ماں باپ کریں گے. اور دوسری احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ اگر بچہ بچپن میں حج کر لے یا عمرہ کر لے تو اس کا اجر تو اس کے ماں باپ کو ملتا ہے، لیکن اسے اپنا جو حج اسلام ہے، جو اپنا فرض ہے، وہ بالغ ہو کر اسے دوبارہ کرنا ہوگا. یہ اس کے فرض سے کفایت نہیں کرے گا. تو یہ 5 شرائط حج کرنے کے لیے ضروری ہیں: اسلام، بلوغت، عقل، آزادی اور استطاعت. اور عورت کے لیے ایک مزید شرط بھی ہے اور وہ شرط ہے محرم ہونے کی. اگر عورت کے ساتھ محرم نہیں ہے یا اس کے پاس صرف اپنا خرچہ ہے، محرم کو ساتھ لے جانے کا خرچہ نہیں ہے، تو عورت پر حج ضروری نہیں ہوا، فرض نہیں ہوا. اس کے لیے ایک چھٹی شرط بھی ہے محرم کی موجودگی. صحیح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها. ایک عورت کے لیے یہ حلال ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن کا سفر کرے مگر اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے. محرم کے بغیر وہ لمبا سفر نہیں کر سکتی، اس کے لیے سفر کرنا ہی جائز نہیں ہے. تو حج کا سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو عورت کے لیے محرم اس کا خرچہ بھی ضروری ہے ساتھ. وہ اس کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کا باپ بھی ہو سکتا ہے، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا بھتیجا، بھانجا، یہ سب اس کے محرم ہو سکتے ہیں. اگر کسی پر حج کی شرائط پوری ہیں لیکن وہ حج کو لیٹ کر رہا ہے، حج کر نہیں رہا، اگلے سال کر لوں گا، اس سے اگلے سال کر لوں گا، ابھی جوانی ہے، پہلے ذرا کچھ کاروبار سیٹ کر لوں، پہلے شادی وادی کر لوں، پہلے بچوں کی شادیاں کر لوں، بچوں کی تعلیم پوری کر لوں، پھر بڑھاپے میں یہی کام تو کرنے ہیں اور کیا کام کرنے ہیں. اگر ایک بندے کے پاس استطاعت ہے تو وہ حج لیٹ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری موت کب آ جائے گی. اگر کسی پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج نہیں کرتا، حج کو لیٹ کر رہا ہے اور وہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس نے حج نہیں کیا، حج کیے بغیر فوت ہوا ہے. اور کتنی سخت وعید ہے آپ نے سن لی ہے.
ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کفر کرے، جو حج نہ کرے تو اللہ بے نیاز، اللہ کو ایسے لوگوں کے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی حج فرض ہو تو حج فوری کرنا چاہیے، ورنہ تو پھر انسان پوری زندگی ہی اس کے کام ختم نہیں ہوتے، پھر تو خواہشیں ختم ہی نہیں ہوتی پوری زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من اراد الحج فلیتعجل، جو بندہ حج کرنا چاہتا ہے، حج کی استطاعت ہو گئی ہے تو اسے جلدی کرنی چاہیے، لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ فإنه قد يمرض المریض وتظل الضالة وتعرض الحاجة، کیا پتہ مرض آ جائے، کیا پتہ کوئی گمشدگی ہو جائے، گھر کے اندر ڈاکہ پڑ جائے، اللہ نہ کرے، کیا پتہ کوئی اور حاجت پیش آ جائے، تو جیسے ہی حج کی استطاعت ہو تو حج کر لینا چاہیے، حج کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، وہ عمر کہ کئی دفعہ انہوں نے رائے دی، اللہ نے ان کے رائے کے مطابق قرآن اتار دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ سیدنا عمر فرمایا کرتے تھے اپنے دور خلافت میں، آپ فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں شہروں میں لوگوں کو بھیج کر حالات معلوم کروں، جس کے پاس مال موجود ہے اور وہ حج نہیں کرتا تو میں ایسے لوگوں پر جزیہ عائد کر دوں، میں ایسے لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتا۔ مال موجود ہے، استطاعت موجود ہے، حج کرنے جا ہی نہیں رہے، حج کو لیٹ کر رہے ہیں۔ کون بندہ اللہ کے پاس سے یہ لکھوا کے لایا ہے کہ استطاعت کے باوجود مجھے 10 سال کی مہلت مل جائے گی، مجھے 5 سال کی مہلت مل جائے گی، یا مجھے 1 سال کی مہلت مل جائے گی، اگلی سانس کا تو اعتبار نہیں ہے، تو حج کو لیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ حج بہت افضل عمل ہے، یہ اسلام کا رکن ہے، اور اس کے بغیر اسلام مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اس کی فضیلت کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا ریوارڈ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں آپ نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، مقبول حج کی جزا اللہ کے ہاں جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کی جزا صرف جنت ہی ہے، جنت کے علاوہ اس کی کوئی اور جزا نہیں ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، جرنیل صحابی ہیں، ایمان لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اسلام کی، تو اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں تو حضرت عمر اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ایک گارنٹی چاہیے اسلام قبول کرنے سے پہلے۔ کیا؟ کہا کہ گناہ بہت زیادہ ہیں، کمیاں کوتاہیاں بہت زیادہ ہیں، تو کیا پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے؟ ان الاسلام یہدم ما قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما قبلہا وان الحج یہدم ما قبلہ۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہیں، جن میں سب سے پہلے اسلام ہے، پھر ہجرت ہے، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے، اور پھر حج ہے، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ حج مبرور ہونا چاہیے، وہ ایسا حج ہونا چاہیے جو اللہ کے ہاں مقبول حج ہو، وہ حج کی شرائط کے ساتھ وہ حج کیا ہو۔ وہ کیا شرائط ہیں حج کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ وہ جو بندہ حج کرتا ہے بیت اللہ کا اور وہ رفث نہیں کرتا۔ رفث کیا چیز ہے؟ رفث یہ فحش باتیں یا فحش کام۔ حج کے لیے ضروری ہے کہ انسان رفث سے، فحش چیز سے بچے۔ جب حج کا احرام باندھ لے پھر تو میاں بیوی کا تعلق بھی قائم نہیں ہو سکتا۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو بندہ ان دنوں میں حج کی نیت کر لے تو احرام باندھ لے، اب نہ رفث ہو سکتا ہے، نہ فسق و فجور ہو سکتا ہے، نہ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ تو جو بندہ حج کرے تو رفث نہ کرے، کوئی فحش بات نہ کرے، فحش کام نہ کرے، ولم یفسق، اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، تو وہ حج سے ایسے واپس لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
اپنی عبادت کے طریقے سب سے پہلے سیکھنے کی اور پھر کما حق ہو اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جنہوں نے حج کیے ہے اللہ ان کا حج قبول فرما لے. جنہوں نے حج نہیں کیا اللہ ان کو استطاعت عطا کرے کہ وہ حج کریں اور اللہ ہم سب کو اپنا گھر دکھا دے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت کروا دے. سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول, میں نے قرآن کریم پڑھا ہے, آپ کے فرمانات کو سنا ہے, تو میں نے محسوس کیا ہے کہ جہاد کی بڑی فضیلت ہے. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم عورتیں جہاد نہ کریں, ہمیں بھی یہ فضیلت ملنی چاہیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کا جہاد حج ہے. اور بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے عورتوں کا اور کمزوروں کا جہاد وہ حج ہے. ان کو حج کرنے سے جہاد کی فضیلت ملتی ہے. تو حج بہت بڑا عمل ہے اگر وہ مقبول ہو. حج کب قبول ہوتا ہے میں چند اشارے کر چکا ہوں. اخلاص کے بغیر حج قبول نہیں ہوتا. اگر ایک بندہ اس لیے حج کرتا ہے کہ میرے پاس بہت مال ہے, اگر میں حج نہیں کروں گا لوگ کیا کہیں گے, لوگ کہیں گے اتنا اللہ نے پیسہ دیا ہے یہ حج ہی نہیں کرتا. یا ایک بندہ اس لیے حج کرتا ہے کہ لوگ اسے حاجی کہیں, یا اب تو زیادہ حج کرے تو الحاج اور پتہ نہیں کیا کیا القاب ہیں, اللہ معاف کرے, تو پھر وہ الحاج تو بن جائے گا, حاجی تو بن جائے گا, حج قبول نہیں ہوگا اللہ کے ہاں ولیعذ باللہ, بلکہ یہ اللہ کے ہاں وبال بن جائے گا. یعنی قرآن سیکھنا, دین سیکھنا, اللہ کے ہاں اللہ کے لیے صدقہ کرنا, اللہ کے راستے میں جہاد کرنا, اگر اخلاص نہیں ہے تو یہ وبال ہے. اگر حج سے پہلے اخلاص نہیں ہے تو وبال ہے. صرف اللہ کی رضا کے لیے, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, لوگوں پر اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا ضروری ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے, صرف اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے. نمبر 2 کہ حج یا عمرہ کوئی بھی ہے حلال پیسے سے ہونا چاہیے. حرام پیسے سے کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, حج قبول نہیں ہوتا. مشہور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, آپ نے فرمایا کہ ایک بندہ لمبا سفر کر کے جاتا ہے بیت اللہ, اور اس پر سفر کے اثرات ہیں, پرا گندہ اس کا لباس ہے, اور اس کے بال مٹی سے اٹے ہوئے ہیں لمبے سفر کی وجہ سے. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو دعا کی قبولیت کی دعا قبول ہوتی ہے. اگر ایک بندہ لمبا سفر کر کے جائے, پریشان حال ہو, اور پھر وہ بیت اللہ کے پردے پکڑ کر وہ اللہ سے دعا کرے اور یا رب کہہ کر دعا کرے, تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے شخص کا حج اور ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتے. کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ. اس کا کھانا حرام کا ہے, اس کا لباس حرام کا ہے, اس کی ساری غذا اور اس کی سارا جو جسم جو اس کا پلا بڑھا ہے وہ حرام پر پلا بڑھا ہے, تو اس کی دعا اللہ کے ہاں قبول کیسے ہو سکتی ہے؟ ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ خود بھی پاک ہے اور اللہ پاک کے علاوہ کوئی مال قبول نہیں فرماتے. حرام مال سے حج عمرہ قبول نہیں ہوتا, انسان جتنا مرضی حج عمرہ کر لے, دعا قبول ہی نہیں ہوتی, حج قبول ہی نہیں ہوتا. اور اگر حج عمرہ کرنا ہو, ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے, میں نے رمضان کے موقع پر بھی ذکر کیا کہ ہم مخصوص اعمال کرنے پر بڑا تیار ہوتے ہیں. روزہ رکھنا ہے رمضان میں, حج کرنا ہے, روزے کے کچھ مخصوص اعمال ہیں, حج کے کچھ مخصوص اعمال ہیں. جی کیا اعمال ہیں, ہم وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم 5-6 دن کا جو حج ہوتا ہے 8 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک ہم بڑے اہتمام سے حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لاکھوں خرچ بھی کر دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے حج کے اعمال بڑے اچھے طریقے سے سر انجام دے دیے. اسی طرح روزہ ہے, روزے کے اندر ہمیں کھانا نہیں ہے, پینا نہیں ہے, بیوی کے پاس نہیں جانا, فجر سے لے کر غروب تک ہم بڑے اہتمام سے روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, راتوں کو قیام اللیل بھی کر لیتے ہیں, لیکن وہ جو روزمرہ معاملات ہیں ہم ان کی اصلاح نہیں کرتے. جب تک روزمرہ معاملات کی اصلاح نہ ہو تو حج قبول نہیں ہوتا. یعنی اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے روزمرہ زندگی میں
اگر وہ لاکھوں لگا کر اور بہترین حج کر کے آ جائے لیکن جھوٹ سے کنارہ کشی نہ کرے، دھوکہ دہی سے کنارہ کشی نہ کرے، اس کا عقیدہ شرکیہ ہے، وہ شرک سے اپنے آپ کو نہ بچائے، وہ عبادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق نہیں کرتا، اگر وہ ویسا ہی کرتا جا رہا ہے، اس کا لباس، اس کا حلیہ، اس کی شکل و صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح، ازواج مطہرات کی طرح نہیں ہے، تو وہ حج کر کے بھی آ جائے تو ایسا حج قابل قبول نہیں ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، جنت جزا ہے حج مبرور کی، اور حج مبرور کی علامت کیا ہے؟ وہ ایک ہی علامت ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ حج سے پہلے اور بعد کی زندگی میں فرق نمایاں ہو۔ اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز پڑھنا شروع کر دے، اگر ایک بندہ دیگر معاملات میں کمی کوتاہی ہوتی ہے تو اپنی کمی کوتاہی کی اصلاح کرے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عبادت کے طریقے صحیح طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔